اور بڑی ہی دل جمعی کے ساتھ ایک تحریک سے کو آگے لے کر چلنے والے جناب شیخ آصف صاحب، جناب سرفراز آرزو صاحب، شاہنامہ کے مدیر، جس کے زیر اہتمام بھی اتنا ہی بڑا پروگرام یہاں پر چند سال پہلے منعقد ہو چکا تھا، ڈاکٹر احمد ریاض صاحب سٹیج پہ تشریف چیو۔ مجھے علم ہے کہ یہاں پر جو بچے بچیاں ہیں وہ 15 سال سے بمشکل 18 شاید 19 سال والا سارا کراؤڈ ہے نا، ایس ایس سی ہیں 11 12 والے، شاید کوئی ایسے بچے ہیں جو پروفیشنل ایجوکیشن والے ہیں، اور ان کے لیے آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا یہ لگا ہوگا کہ یہ کیا باتیں چل رہی ہیں، ریزرویشن وغیرہ وغیرہ۔ بچوں اور بچیوں، آپ کو اس تحریک سے جوڑنے کا مقصد یہ تھا اور یہ ہے کہ دوسری قوموں میں اس سے کم عمر میں بچے بچیاں جو ہیں وہ بیدار ہو جاتی ہیں، اور جو ملی مسائل ہیں، ان کے جو قوم کے مسائل ہیں، اس سے وہ واقفیت رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے لوگ بھی کئی الیکشن در الیکشن گزر جاتے ہیں، لیکن ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں اس سے واقفیت نہیں رکھتے۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں پر جو ریزرویشن کے تعلق سے جو باتیں کہی گئیں، اس کے بعد آپ کو اس کی واقفیت بھی ہو گئی۔ یہ ہمارا کوئی ایک ایشو ہے، کوئی مسئلہ ہے، اس کا ادراک، اس کا فہم، یہ بھی آپ کے ذہن میں آ گئی، اور اس کو لے کر آگے چلنا ہے۔ شیخ آصف صاحب نے بار بار اس کا اعلان کیا ہے کہ یہ غیر سیاسی ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ وہی ان کا مقصد ہوگا کہ ہمارا جو آئینی حق ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ اس تعلق سے میں 1-2 منٹ بات کروں گا۔ مجھے پتا ہے، علم ہے کہ آپ کس بات کے لیے یہاں پر خاص طور پر جمع ہوئے ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا جب پروگرام شروع ہوا تب سے یہ بچیاں جو ہیں وہ کاغذ اور قلم بالکل ریڈی رکھے ہاتھ میں، بالکل ریڈی، کہ کب ہمیں جو ہے ہمارے تعلق سے کچھ بات سننے کو مل جائے اور نوٹ کریں، ہم اس کی طرف آنے والے، ہمیں علم ہے، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کیا سننے کے لیے آئے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں، تفصیلی معلومات انشاءاللہ اس کی یہاں پر آج آپ کو دی جائے گی۔ لیکن ایک دو باتیں جاننا ضروری ہیں بچوں۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد جب سارا منظرنامہ بدل چکا اور اس میں نقصان ہمارا وہاں پر یہ ہوا کہ مولانا آزاد کے بعد اس ملک میں کوئی مسلم قیادت نہیں ابھری۔ مسلم قیادت کا معاملہ جو تھا وہ مولانا آزاد کے ساتھ ہی بدقسمتی سے ختم ہو گیا۔ وزارت قیادت نہیں ہے، وزراء بہت آئے، ایک سے ایک آئے، مرکز میں آئے، یہاں پر آئے، ایسے بھی آئے جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے، ایسے بھی آئے، وزیر بن گئے، کیبنٹ منسٹر بن گئے، ایسے بھی آئے جن کو مسلم مسائل سے بالکل واقفیت نہیں ہے، اور ایسے زیادہ تر آئے جن کو پوری واقفیت تھی، لیکن انہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ میں عہد کر لیا تھا، قسمیں کھائی تھی کہ للہ ہم اپنے قوم کا کوئی مسئلہ آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے، ہم کو خالی کرسی دے دیجئے۔ ایسی میجورٹی تھی، اور اس وجہ سے اس وقت سے یہ معاملہ جو ہے وہیں پر بالکل رکا ہوا ہے۔ لگ بھگ وہی سال تھا جب مولانا آزاد کا انتقال ہوا اور
ڈاکٹر امبیڈکر بھی چل بسے، لیکن انہوں نے اپنی قوم کے لیے جو معاملات کیے بچوں اور بچیوں وہ اس حد تک کیے کہ وہ لوگ اپنے جو اصلی جو بھگوان تھے ان کے مہاتما بدھ ان کو بھول گئے، اور وہ پوری جنتا جو ہے وہ امبیڈکری جنتا بن گئی۔ مولانا آزاد اسے 10 گنا نہیں 100 گنا صلاحیت کے مالک تھے، وہ کر سکتے تھے، لیکن جو منظرنامہ بدل گیا تقسیم کے بعد، اس کے بعد میں اس دھکے سے وہ باہر نہیں نکل سکے اور اس کے آگے بات نہیں بڑھی۔ اب وہ منظرنامہ آپ بولیں گے کیا اب درست ہوا ہے، اب ہم اس کو کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اب ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ ہم پریکٹیکلی کیسے کریں گے، اس بات کی طرف میں آنے والا ہوں کہ آپ جو ہے یہ جو ہمارا آئینی حق ہے، بچوں میں بہت ثقیل بہت ہی نوعیت کیا ہوتی ہے کہ تلاوت کلام کا 2-3 منٹ جو ہیں وہ اغراض و مقاصد، اور اس کے بعد میں پروگرام ختم ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ریزرویشن جو ہے مذہب کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہوتا ہے۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ یہ ریزرویشن مذہب کی بنیاد پر ہی ہے۔ ایک اگر ہندو دلت ہے تو اس کو سارے مراحت ساری سہولتیں حاصل ہیں، وہ ہندو دلت اگر مسلمان بن گیا تو اس کے ساری سہولتیں ختم ہو جاتی ہیں، تو مذہب کی بنیاد پر ہی ہے۔ تو وہاں پر ہم کو بیسک جو کانسٹیٹیوشن میں چینجز ہیں، اور کانسٹیٹیوشن کوئی مقدس گائے نہیں ہے، کوئی بہت آسمانی کوئی کتاب نہیں ہے۔ 66 امینڈمنٹس تبدیلیاں اس کانسٹیٹیوشن میں ہو چکی ہیں، مطلب یہ کوئی مقدس کوئی کتاب نہیں ہے کہ اس میں نہیں ہو سکتی، یقیناً اس میں ہو سکتی ہے۔ تو ہم کو وہاں تک ہماری آواز جو ہے وہ اس مالیگاؤں سے، جو کئی تحریکوں کا منبع ہے، سرچشمہ ہے، اور یہ مذہب کی بنیاد پر رکھا گیا ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے دلتوں کو مل رہا ہے ملتا رہے، کرسچن اگر وہ دلت ہے ملتا رہے اس کو، لیکن مسلمان اگر اس کا مستحق ہے تو وہ ہرگز محروم نہ رہے، کیونکہ یہ ہمارا حق ہے۔ اس لیے اس چیز سے جو تحریک جڑی ہے بچوں اور بچیوں، میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، اپنی سٹڈیز، اپنی پڑھائی، اپنے کنسنٹریشن، اپنا فوکس، اپنی پڑھائی پہ دھیان، اس کو ہٹائے بغیر اس تحریک کو آج آپ نے سمجھا، اب اس کو دلوں میں جگا دیجئے، اور جب بھی کبھی کال آتا ہے تو پرامن طریقے سے اس سے جڑ جائیے، کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ تشتری سے جا کر مجھے حلوہ پروسے، اس پر نظر سبوں کی ہے۔ جو جس کمیٹی کا ذکر کیا جا رہا ہے ابھی تک اس کی رپورٹیں نہیں آئی ہیں اور وغیرہ جو یہ معاملات ہیں، اس سے ظاہر ہے کہ ہمارے جو اکا دکا جو وزیر ہوتے ہیں وہ اتنے ڈرے دبکے رہتے ہیں، ڈرے سامنے رہتے ہیں، ارے یار وہ مراٹھا کیا سوچیں گے، وہ اگری سماج کیا سوچے گا، وہ کیا سوچیں گے، وہ برہمن کیا یہ چیزیں جو ہیں، اور اس وجہ سارے جو فائلیں ہیں وہ دبی ہوئی ہیں۔ یہ مشرا کمیشن جو ہے، رنگناتھ مشرا کمیشن، وہ ڈکلیئر کر چکے ہیں سارے فائنڈنگز کے بعد میں، سچر کمیشن کو بازو میں رکھیے، ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کو 10 سے 15% ریزرویشن ان کو ہونا چاہیے۔ ایک چھوٹی علاقائی کمیٹی، اور یہ علاقائی کمیٹی وہاں پر قانون میں، قوانین میں، آئین میں تبدیلیاں کیسے لائے گی؟ کون پہچانے گا اس کمیٹی کو؟ یہ بہانے بازی ہے۔ اس چیز کو ہم کو سمجھنا ہے، اور ہمارے حق کے لیے ہم کو ایٹ لیسٹ ہمارے ذہن کے دروازے کھلے رکھنا ہے، بیدار ہونا ہے، اور پرامن طریقے سے اس تحریک سے ہم کو جڑنا ہے۔ شیخ آصف، سرفراز آرزو صاحب اور سارے جو اکابر جنہوں نے یہاں پر گفتگو کی، اس کا لب لباب یہی تھا کہ ہمارے نوجوان جو لڑکے لڑکیاں ہیں اس کو اس کا علم ہو جائے۔ خواجہ حضرات اور میرے بچوں اور بچیوں،
ہم آج اس ریزرویشن کی اس چیز کو جو تعلیم سے ہم جوڑ رہے ہیں، اس تعلیم کو ہم کو بخوبی سمجھنا ہے۔ بچوں میں آپ کے جو آپ کو جاننا ہے کریئر کے تعلق سے، کورسز کے تعلق سے، جو مختلف قسم کی جو ساری تفصیلی باتیں انشاءاللہ آ جائیں گی، میں 2-3 منٹ میں لے لوں گا والدین سے یہ کرنے کے لیے۔ مستقبل کتنا کی رول ہے ایک مکمل تعلیمی علم انقلاب کے لیے جو ہم کو لانا ہے ہمارے اس میں سمپورن شیکشنک کرانتی، ایک ٹوٹل ایجوکیشن ریولیوشن جو لانا ہے ہمارے یہاں پر۔ 2-4 منٹ میں ماں باپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ تعلیمی بیداری کی بات کا آغاز شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ اس کے میں 2-3 منٹ صرف لوں گا والدین کے تعلق، کتنا رول کتنا اہم اور کتنا ایک جگہ پر ایک میونسپلٹی کے میدان میں 2 ورکرز کچھ کام کر رہے تھے۔ ایک آدمی ایک کدال لیتا ہے، اس سے ایک گڑھا کھودتا ہے، دوسرا آدمی آتا ہے مٹی پر گڑھا کھودتا ہے مٹی پر۔ ایک آدمی کھڑے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، بولے کیا بات ہے بھائی، تم اتنی محنت، معلوم ہے کیا ہم میونسپلٹی کے 3 ورکرز ایبسنٹ ہے، اس کا کام یہ تھا کہ وہ اس کے اندر بیج ڈالے، اور یہ تیسرا آدمی جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ مٹی بھر دے، لیبلنگ کر دے۔ اب یہ دوسرا کام کیے جا رہے ہیں۔ بچوں، خواتین و حضرات، وہ گڑھا کھودنے کا مقصد کیا تھا؟ درخت اگانا، شجرکاری، لیکن یہ دوسرا آدمی، بیج ڈالنے والا آدمی غیر حاضر ہونے کی وجہ سے مقصد ہی ختم ہو گیا۔ ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں یہ دوسرا آدمی مستقل غیر حاضر ہے، پرماننٹ ایبسنٹ ہے، اور وہ کون ہے؟ تعلیمی محاذ پر کیا ہو رہا ہے کہ ٹیچر جو ہیں وہ پڑھا رہے ہیں، کام دے رہے ہیں، ہوم ورک دے رہے ہیں، سزا دے رہے ہیں، گڑھا کھود رہے ہیں، بچے گھر پہ جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں، رٹ رہے ہیں، گڑھا بھر رہے ہیں، لیکن دوسرا آدمی، والدین، بیج ڈالنے والا آدمی، پیٹھ تھپکانے والا آدمی، ہمت افزائی کرنے والا آدمی، موٹیویٹ کرنے والا آدمی، انسپائر کرنے والا آدمی، آگے بڑھ کہنے والا آدمی، میں تمہارے ساتھ ہوں کہنے والا آدمی، میں تمہارے اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے زیورات کو بیچ ڈالوں گی یہ کہنے والی ماں، میں تمہارے اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے گھر کو گرگی رکھوں گا یہ کہنے والا باپ۔ یہ ماں اور باپ دونوں غیر حاضر ہیں، اور اس لیے ہمارے آنگن میں تعلیم کا پودا جو اگ نہیں رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ٹیچرز کتنی ہی محنت کریں، بچے کتنی ہی محنت کریں، لیکن جب تک یہ دوسرا آدمی، والدین، اپنی ڈیوٹی پر حاضر نہیں سے رہا۔ اور اسی لیے گلی گلی جا کر یہی آواز لگا رہے ہیں کہ یہ دوسرا آدمی اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہو، اور جس دن یہ ماں باپ اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہو جائیں گے تب ہر آنگن میں کتنا اہم اور کتنا امپورٹنٹ اور کتنا کلیدی رول ہے ماں باپ کا۔ سن لیجیے کیا ہوتا ہے ہمارے میں ہندوستان میں جاتے تھا کچھ سیکھنے کے لیے، بنگال سے لے کر کہاں کہاں تک، تمل ناڈو وغیرہ وغیرہ، ہر جگہ پر مسلمان جو والدین ہیں، ماں باپ، آج بھی دیکھ رہے ہوں گے والدین ندارت ہیں، کہیں کہیں پر ایک کا دکا نظر آ رہے ہیں، ندارت ہے۔ تو سارے والدین ایک ہی بات کہتے ہیں، سنائی دیتے ہیں، ارے وہ اسکول ہے نا، وہ اسکول خراب ہے، ہمارے بچے بہت ہوشیار ہیں، بہت ہوشیار، اڑتے پرندے کے پر گن سکتے اتنے ہوشیار ہیں، لیکن وہ اسکول ہے نا وہ خراب ہے۔ وہ اسکول کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے ہمارے والدین یہ بھول جاتے ہیں کہ اسکول کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں، وہ آپ کے بچے کا پہلا اسکول نہیں ہے، آپ کے بچے کا پہلا اسکول ہے اس کی ماں۔ ماں کیا سوچتی ہے، ماں کا فکر کیا ہے؟ ماں بچے کا پہلا اسکول ہے۔ آپ کے بچے کا دوسرا اسکول ہے اس کا گھر۔ گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ کھور، کپٹ، حسد، جلن، غیبتیں، سازشیں یہ ہو رہی ہیں، یا پیار محبت، بڑوں کا ادب کیا سکھایا جا رہا ہے؟ گھر آپ کے بچے کا دوسرا اسکول ہے۔ کیونکہ میں کہتا ہوں گھر آپ کے بچے کا اسکول نہیں، کالج نہیں، وہ تو یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی۔ ہمارے 2-4 باتیں آخری باتیں ہیں، پھر میں بچوں آپ کی طرف آ رہا ہوں تفصیل سے، لیکن آپ کو ابھی سے معلوم ہو جائے کہ والدین کی ذمہ داری کتنی اہم ہے کہ ہمارے گھر جو بسم اللہ لکھ دیجئے، آج کی تاریخ لکھ دیجئے 30 جون، زندگی کی منصوبہ بندی۔ جب بھی میں کہوں گا ہیڈنگ لگائیے، اس کو لکھنے کا اور اس کو باکس بنانے کا، لکھنے لائف مینجمنٹ، زندگی کی پلاننگ۔ بچوں زندگی کی کامیابی کے سارے فارمولے، سارے نسخے ہم یہاں سے لے کے جائیں گے۔ نمبر 1 لکھ دیجیے، نمبر 1 زندگی کا کوئی مقصد، انڈرلائن دی ورڈ مقصد، انڈرلائن دی ورڈ گول۔ زندگی کوئی مقصد، بچوں آپ کے سامنے کوئی مقصد زندگی کا ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے سامنے زندگی کا مقصد یہ ہے، ایک طویل مدتی مقصد، اور طویل مدتی مقصد صرف یہ ہے کہ چونکہ ہم جنت سے آئے ہیں اس لیے دوبارہ ہم کو جنت میں جانا ہے۔
ٹھیک ہے، یہ ہمارا لانگ ٹرم مقصد ہے. اور اس کے لیے سورہ عصر کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے. نمبر 3 ایک دوسرے کو حق کی نصیحت، اور نمبر 4 صبر کی تلقین کی. یہ سلیبس ہے لائف کا. اور اسی میں ہے کہ دیکھیے میں جو آگے باتیں کہنے جا رہا ہوں وہ نمبر 2 پر کہ نیک اعمال کیے جو ایمان لائے ہو گیا، اور جو نیک اعمال کیے میں اس پر بات کر رہا ہوں. مطلب یہ کہ ہم کو حلال کمائی کھانے کی ہے، حلال کمائی کھانے کی ہے، محنت کی کمائی کھانے کی ہے. اس کا مطلب سارے طریقوں سے جڑ جائیں گے، اور اس لیے ہم کو جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنی ہے. اب اس جھگڑے میں مت پڑیے بلا وجہ کا. ہمارے قوم میں ایک بکھرا جو ہے کون سی تعلیم؟ دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم. قرآن نے بتایا زمین کیسے بنی، آسمان کیسے بنا، پہاڑ کیسے بنے، ولی سمائی کیف رفعت ولی جبال کیف نصبت. اور جیولوجی، علم ارضیات صرف 200 سال پرانا علم سب سے پہلے آیا. قرآن نے بتایا کہ ماں کے بطن میں بچے کی پرورش کیسی ہوتی ہے، اور جو باٹنی، زوولوجی، یہ سب جو ہے 200 سال پرانا ہے. ایمبرولوجی 200 سال پرانا علم ہے. جب ہم دعویٰ کرتے ہیں سب سے قرآن نے بتایا کہ ایسے سمندر بنائیں جو کھارا پانی ایک طرف میٹھا پانی، بیچ میں کوئی دیوار نہیں ہے. اوشینوگرافی صرف 200 سال پرانا علم ہے. یعنی 1433 سال 34 سال پہلے جو قرآن نے باتیں بتائیں، اب سائنس اس کو تحقیق کر رہی ہے، اب پروو کر رہی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ سارے علوم کا منبع قرآن ہے تو ہم کو یہ جھگڑے پڑھنے کا نہیں. کیونکہ جو آپ فزکس پڑھ رہے ہیں، جو کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، جو جیولوجی